أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. سورة النساء آیت نمبر 156 سے 159 تک. گزشتہ آیتوں میں بھی یہودیوں کی نافرمانیوں کا بیان تھا. آج کی آیتوں میں ان کی مزید کچھ نافرمانیوں کا ذکر ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چند آیات تک چلے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کو سزا دی اس لیے کہ ان کی مختلف نافرمانیاں تھیں. ان نافرمانیوں میں سے کچھ کا ذکر کل کی آیتوں میں بیان ہوا. آج کی آیتوں میں ہے وَبِكُفْرِهِمْ. یہودیوں کو سزا ملی ان کے کفر کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک بچھڑے کی پوجا کر لی تھی اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا. تو گوسالہ پرستی کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور انہوں نے سیدہ مریم پر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں بہتان کی بات کہی، بڑے بہتان کی بات کہی. بہتان کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے امر اور کلمہ کن سے پیدا ہوئے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کو لے کر یہودیوں کے پاس آئیں تو انہوں نے سیدہ مریم پر بہتان لگا دیا کہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، تمہارا تو نکاح نہیں ہوا، تمہارا تو کوئی شوہر نہیں، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تمہارا خاندان تو بڑا شریف ہے، تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارا خاندان یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے، نو مولود بچے، انہوں نے اس بچہ ہونے کی حالت میں، طفولیت کی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. اللہ رب العزت نے انہیں بولنے کی قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی. انہوں نے کہا انی عبد اللہ. اپنی والدہ کا اور اپنی ماں کا
ان کا تذکرہ خیر کیا، والدہ کی پاکیزگی کا بیان کیا، اپنی اماں پر لگنے والے تہمت اور الزام کو غلط ثابت کیا۔ اب باوجود اس کے کہ یہودی یہ سب کچھ دیکھ چکے، بچے کی زبان سے بطور ایک معجزہ کے خلاف عادت کے وہ سن بھی چکے، پھر بھی انہوں نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگائی۔ تو قرآن کہتا ہے ان یہودیوں کی نافرمانیاں دیکھیں، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، آگے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور یہ یہودی فخریہ انداز میں اپنے لیے بڑا کارنامہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سے عیسیٰ بن مریم؟ جو کہ اللہ کے رسول تھے۔ تو یہ قرآن کریم نے رسول اللہ کہہ کر ان یہودیوں کے اس دعوے کی اور ان کے اس قول کی سختی سے تردید بھی فرمائی اور سخت مذمت فرمائی کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سے عیسیٰ بن مریم؟ جو رسول اللہ ہیں۔ عام آدمی بے گناہ کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ بدبخت تو اس ہستی کے قتل کا دعویٰ کرتے ہیں جو رسول اللہ ہے، جو رسول اللہ ہے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کیا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ مانتے تو قتل کیسے کرتے۔ یہ رسول اللہ بیچ میں قرآن کریم میں یعنی ان کے قول کے درمیان میں اللہ نے ذکر فرمایا یہودیوں کی سخت مذمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی سولی دی، پھانسی دی، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اگلی آیت میں ہے اللہ رب العزت نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا، بل رفعہ اللہ، اللہ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا ہم نے قتل کیا یا ہم نے سولی دی، یہ غلط ہے۔ کوئی قتل نہیں کیا، کوئی سولی نہیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ تفاسیر کے مختلف تفاسیر کے مطالعہ سے جو چیز بطور خلاصہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاشرے کی برائیوں کی اور یہودیوں کے غلط نظریات کی اور انہوں نے جو شریعت میں تحریفات کی تھیں ان کی تردید کرتے تھے۔ یہودیوں کا تو یہ شیوا رہا ہے کہ وہ کتاب اللہ میں، کلام اللہ میں تحریف، تبدیلی، اپنی من مانی والے مسائل وہ شروع سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی تردید فرماتے تھے۔ یہودیوں کے وہ پیر، وہ مولوی، وہ علماء، وہ ان کے اسکالر، وہ ان کے راہب، وہ ان کے رہبانیین جو رشوتیں لے کر، پیسے لے کر، مال و دولت لے کر تحریف اور تبدیلی کر کے لوگوں کو ان کی چاہت کے مسئلے بتاتے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی تردید کرتے ہیں۔
کہ مسئلہ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ اس وقت شام اور فلسطین پر رومیوں کی حکومت تھی، اور رومیوں ہی کا ایک گورنر فلسطین پر ان کی بڑی جو سلطنت تھی اس کی طرف سے بطور گورنر وہ شام اور فلسطین پر مقرر تھا۔ تاریخ میں اس کا نام بھی لکھا گیا ہے، بعض جگہوں پر یہ اور بعض جگہوں پر یہ۔ تو یہودی اس حاکم رومی کے پاس گئے اور اس کو جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا کہ یہ ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے میں تفریق کر رہا ہے، اور یہ ہمارے دین کی توہین کرتا ہے، اور یہ ہماری کتاب کی توہین کرتا ہے، اور یہ ہمارے مسائل کی اور ہماری شریعت کی توہین کرتا ہے، اور بہت ساری باتیں کی۔ ایک بار گئے، دو بار گئے، آخر کار یہ جو رومی گورنر تھا اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اس کو سولی دے دی جائے، یعنی پھانسی دے دی جائے۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو شام کا یا فلسطین کا گورنر تھا یہ بار بار اپنی ریاست کے جو بڑے تھے اس کی طرف بار بار خط لکھتا تھا کہ یہاں علاقے میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لوگ ایک آدمی پر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، یعنی عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر۔ تو مرکز کی طرف سے جواب آتا تھا کہ معاملے کو ٹھنڈا کرو، معاملے کو ٹھنڈا کرو، اور اس کو کچھ نہیں کہو فی الحال، یہ وہ۔ آخر کار جب حالات کنٹرول سے آؤٹ ہونے لگے تو پھر اوپر مرکز سے، رومیوں کے مرکز سے حکم آیا کہ اب اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دو، پھانسی دے دو، لیکن انتشار سے علاقے کو اور ملک کو بچاؤ۔ تو اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے۔ اب گرفتار کرنے کا، قتل کرنے کا اس رومی حاکم نے حکم دیا، لیکن چونکہ اس کے پیچھے پوری سازش یہودیوں کی تھی تو یہودی کہتے ہیں کہ قتلنا المسیح، ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کیا، یعنی وہ اس قتل کا جو کردار ہے وہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ سب ہمارا منصوبہ تھا۔ بہرحال آرڈر جاری ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں تھے اور اپنے حواریین، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ ان میں سے بعض مورخین مفسرین نے تعداد بھی لکھی ہے کہ 17 تھے، بعض جگہوں پر ہے کہ 19 تھے، واللہ اعلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اور بعض تفسیری اور تاریخی روایات میں یہ بھی ہے کہ 4000 حکومتی کارندوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا کہ وہ بندہ ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو پھانسی دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اپنے حواریین سے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ لوگ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو آپ میں سے کوئی ہے جو ان کی طرف چلا جائے اور میری شکل و صورت، میری شباہت کے ساتھ، اور میرے لیے قربانی دے، لوگ اس کو سزا دیں، قتل کر دیں، یعنی میری جگہ پر وہ قربان ہو جائے اور اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان حواریین اور ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کھڑے ہو گئے اور اس قربانی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا کرتا پہنایا، اپنا عمامہ پہنایا، اور ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ چلے جاؤ باہر۔ جو ہی وہ باہر گئے تو اللہ رب العزت نے اس ساتھی کی شکل و صورت بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی۔ اب انہوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے جا کر
اس شخص کو پھانسی دے دی، اور ادھر اس مکان کے روشن دان سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض تفاسیر میں یہ ہے، اور بعض تاریخی اور تفسیری روایات میں ہے کہ ان کا ایک بندہ جو جاسوس تھا، اور وہ زبردستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں گھس آیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ لیکن یہ جو ان کا بندہ آیا تھا، اس پر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت ڈال دی۔ اب جو ہی یہ شخص باہر نکلا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے پکڑ کر اس آدمی کو جو ان کا اپنا ہی بندہ تھا پھانسی دے دی۔ لیکن پھانسی دیتے وقت انہوں نے جب دیکھا کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، لیکن اس کا باقی جسم وہ تو حضرت عیسیٰ کی طرح نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جب انہوں نے اس شخص کو پھانسی دے دی تو اب انہوں نے کہا آپس میں کہ حضرت عیسیٰ، اس کو تو ہم نے پھانسی دے دی، تو جو ہمارا بندہ گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں اور ان کو گرفتار کرنے اور ان کی تلاش کرنے کے لیے، وہ کہاں گیا؟ یہ اگر عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں گیا؟ یہ اگر ہمارا بندہ تھا تو عیسیٰ کہاں گیا؟ اس لیے ان پر اشتباہ ہو گیا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس وقت سے ان پر اشتباہ ہوا ہے اور آج تک یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے، آج تک یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے۔ اور قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بر رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے شاید لوگوں میں یہی عقیدہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو ایمان والوں نے اسی وقت سے جو عقیدہ نازل ہوا اس پر ایمان رکھا، اور آج تک ایمان والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ بعض لوگ پیدا ہوئے، آج کل بھی پیدا ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر زندہ نہیں اٹھایا۔ تو رفعہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ لیکن رفعہ اللہ الیہ، قرآن کریم کے الفاظ واضح بتا رہے ہیں کہ یہاں رفع درجات کی بات نہیں ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کی بات ہے۔ جب درجات، رفع درجات، بلند درجات کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہاں پر رفع درجات کی بات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بارے میں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، وہاں ہے ان کا درجہ بلند، ان کا مقام بلند، ان کا مکان بلند۔ لیکن یہاں پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے کیسے اٹھا لیا؟ اللہ نے اٹھا لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست قوت، قدرت، طاقت والا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھانا اللہ کے لیے کیا مشکل؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا نا، بہت سارے اشکالات آ سکتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آگے دو لفظ فرما کر ان تمام اشکالات کا جواب دے دی۔ ایک اشکال تو یہی کہ اللہ نے ان کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ نے ان کے درجات بلند کیے، اس لیے کہ آسمان کی طرف اٹھانا ایک جسم کو، ایک انسان کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست ہے، قوت و قدرت والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ دے دیا۔ پھر اس کی ایک عملی مثال اللہ رب العزت نے دکھا بھی دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہاں سے معراج ہوا؟ کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے؟ بیت المقدس سے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وطن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بیت المقدس کے قریب بیت لحم میں۔ وہ گھر، وہ جگہ، وہ آج بھی موجود ہے، اور عیسائیوں کے لیے بہت مبارک اور متبرک مقام ہے کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ولادت فلسطین، ارض مقدس، بیت المقدس۔ اللہ رب العزت نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بیت المقدس سے کروایا۔ اللہ چاہتے تو مکہ سے اوپر آسمان پر لے جاتے، نہیں، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے پہلے بیت المقدس پہنچایا، پھر بیت المقدس سے معراج ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج سے لوگوں کو بتا دیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کو بعید سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے، تو اللہ نے دکھا دیا کہ کوئی بعید نہیں ہے، میرا ایک اور پیغمبر بھی تو معراج پہ جا رہا ہے، اور وہ بھی تمہارے علاقے سے جا رہا ہے، اسی فلسطین سے جا رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن، مولد اور ان کا علاقہ تھا۔ تو جو خدا آخری پیغمبر کو آسمانوں پر لے گیا، اسی خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، اور کس علاقے میں تشریف لائیں گے؟ اسی علاقے میں، شام فلسطین کے علاقے میں، دمشق کی جامع مسجد اور اس کے سفید مینار پر فجر کی نماز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے معراج کرایا، اور دوبارہ نزول بھی اسی علاقے میں کروایا۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ نے آسمان پر اٹھایا تو بیت المقدس سے واپس اللہ لے آتے سیدھا بیت اللہ میں، نہیں، اللہ نے اسی علاقے میں دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے نیچے بیت المقدس، ارض قدس، شام و فلسطین کے علاقے میں دوبارہ نیچے اتارا، اشارہ کر دیا جیسے آج آخری پیغمبر آسمانوں سے نیچے اتر رہے ہیں، قرب قیامت میں اسی علاقے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول فرمائے۔ اللہ نے دکھا دیا، سب کو دکھا دیا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، اور اس وقت وہ آسمانوں پر ہیں۔ معراج والی حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج میں جن انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ فرمایا مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میں نے ان سے ملاقات کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ سرخ سفید اس طرح کا تھا، درمیانہ قد تھا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی یہ حمام سے غسل کر کے نکلے۔ آسمانوں پر میری ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ رفعہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے۔ بہت سارے متجددین نے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے، دوبارہ نزول، اتنے دنوں تک وہ آسمانوں پر ہیں، کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، زندہ کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست قوت اور قدرت والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کسی کو بغیر کھائے پیے ہزاروں سال، سینکڑوں سال، کئی ایام زندہ رکھے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے، اس پر کئی احادیث موجود ہیں۔ محدث العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے اس پر، التصریح بما تواتر بہ نزول المسیح، اور اس میں تقریباً 150 کے قریب احادیث حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں۔ ان سب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں نزول کا تذکرہ ہے۔ تو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، پھر واپس آئیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ غالب ہے، زبردست قوت اور قدرت والا ہے، اور اللہ نے کر کے دکھایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کسی کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی اور پیغمبر کو تو آسمانوں پر نہیں اٹھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہوئیں اور انہیں لوگ قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے، تو اور بھی تو بہت سارے انبیاء قتل ہو گئے، جیسے کل بھی آپ نے سنا بنی اسرائیل نے بہت سارے انبیاء کو شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس واقعہ سے پہلے یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا تھا، اور وہ جیسے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر چکے تھے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ نے کسی اور پیغمبر کو تو لوگوں کے قتل اور ان کے ان چیزوں سے بچانے کے لیے آسمانوں پہ نہیں اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں اٹھایا؟ اللہ نے جواب دیا، دوسرا لفظ حکیمہ، اللہ حکمت والا ہے، اس مسئلے میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں کون جانتا ہے؟ لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اس میں کیا حکمت تھی اللہ ہی جانتا ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ اگر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرنی بھی تھی تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین سے مکہ لے جاتے، حجاز لے جاتے، مدینہ لے جاتے، کسی ایسی جگہ میں لے جاتے جہاں یہودیوں کا اور اہل کتاب کا اور بنی اسرائیل کا جو زور اور غلبہ نہ ہو۔ تو اللہ نے آسمانوں پر کیوں اٹھا لیا؟ تو اللہ نے کان اللہ عزیزاً حکیما، حکیمہ فرما کر ایسے تمام اشکالات کے جوابات دے دیے کہ اللہ حکیم ہے، اس کی حکمتوں کا کس کو علم ہے؟ لہذا اللہ زبردست قوت قدرت والا ہے اور اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا ایک نافرمانی کا یہ دعویٰ بھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور وہ اس کو فخریہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہودیوں کو سزا دینے کی وجہیں جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، پیچھے جو تذکرہ چل رہا ہے ان کی نافرمانیوں کے سلسلے کا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ سب وہی نافرمانیوں کا سلسلہ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے جتنے بھی ہیں یہ اپنے مرنے سے پہلے ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے دو مطلب ہیں، طالب علم غور سے سنیں۔ قبل موتہ کی ضمیر ایک تفسیر کے مطابق اہل کتاب کے ایک ایک فرد کی طرف جا رہی ہے،
اور اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا۔ جب ہر یہودی یا عیسائی جب اس کا نزع کا عالم، برزخ کا عالم شروع ہونے کو ہوگا، یعنی موت کے قریب ہوگا، اس کے سامنے حقیقت کھلے گی تو وہ فوراً عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، لیکن اب ان کے ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایک تفسیر تو یہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا قبل موتہ، عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے، یعنی پہلے قول کے مطابق موتہ کی ضمیر کا مرجع تھا اہل کتاب میں سے ایک فرد کی طرف، اب اس قول کے مطابق موتہ کی ضمیر کا مرجع بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، جہاد کا سلسلہ چلے گا، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، مال و دولت اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بھی نہیں ہوگا، سب موحد ہو جائیں گے، سب کا مذہب ایک ہی ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی مذہب ہوگا جو ایمان والوں کا مذہب ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اب دیکھو واپس تشریف لے آئے ہیں۔ تو جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہی سب کا عقیدہ ہو جائے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد۔ تو اس تفسیر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف بھی اسی قرآن کی آیت سے اشارہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے اور تمام اہل کتاب، اس وقت اہل کتاب نہیں ہوں گے، سب یہودی عیسائی سب ختم ہو جائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے، سب موحد ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے، یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہودیوں کے خلاف تو ایسے گواہی دیں گے کہ یہ یہودی ہیں، انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی، میری والدہ پر تہمت لگائی، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، میرے خلاف سازشیں کی۔ یہودیوں کے خلاف ایسی گواہی دیں گے، عیسائیوں کے خلاف ایسی گواہی دیں گے، انہوں نے میری تعریف میں میری شان سے بڑھ کر غلو کیا، مجھے معبود کا درجہ دیا، مجھے ابن اللہ کا درجہ دیا، مجھے خدا کا درجہ دیا۔ تو عیسائیوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے، یہودیوں کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب اہل کتاب کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو آج کی یہ آیتیں بھی یہودیوں کی نافرمانیوں کی تاریخ پر مشتمل ہیں کہ وہ بڑے فخریہ انداز میں کہتے تھے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا۔ اللہ نے فرمایا نہ قتل کیا، نہ سولی دی ہے، ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا، وہ دوبارہ قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا عقیدہ یہ اس امت کا اجماعی عقیدہ ہے، لیکن آج کل بہت سارے لوگ اس کے بھی منکر ہیں۔ قادیانی مرزا وہ کہا کرتا تھا کہ جس عیسیٰ موعود کا تذکرہ ہے نا کہ وہ قرب قیامت میں دوبارہ آئیں گے، تو میں وہی عیسیٰ مسیح موعود ہوں، میں وہی ہوں۔ اور جیسا کہ اگلے دن میں نے ذکر کیا تھا کہ غامدی صاحب کے نظریات میں بھی یہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی نزول نہیں ہونا ہے، بس وہ چلے گئے، اب دوبارہ نہیں آئے۔ اور بات وہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھ گئے، ابھی تک آسمان پر ہیں، ابھی تک زندہ ہیں۔ کیسے زندہ ہیں؟ کیسے پھر واپس آئیں گے؟ پھر دوبارہ اس دنیا میں زندگی گزاریں گے، پھر اس کے بعد اس دنیا سے جائیں گے؟ لیکن ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جہاد کریں گے، آخری عمر میں مدینہ منورہ جائیں گے، ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا اور ان کی تدفین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں ہوگی۔ اس روضہ اقدس میں 3 ہستیاں آرام فرما ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہ جگہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، یہودیوں کو یہ سزا اس لیے ملی ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور سیدہ مریم پر ایک بڑا الزام اور طوفان کہنے کی وجہ سے بہتانً عظیمہ، بڑا بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان یہودیوں کی اس بات کی وجہ سے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون سے عیسیٰ بن مریم؟ جو اللہ کے رسول ہیں۔ ان بدبختوں نے اس اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی بات کی، حالانکہ وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی سولی پر چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جو لوگ اس معاملے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لفی شک من، وہ ابھی تک اس میں شک میں پڑے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی یقینی بات خبر نہیں، الا اتباع الظن، مگر بس وہ اپنے گمان کے پیچھے لگے ہیں، یعنی ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ وما قتلوه یقینا، اور یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، آسمان پر اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت زبردست قوت طاقت والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ کیوں اٹھایا؟ کیسے اٹھایا؟ اس کی حکمت۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر یقین لائیں گے اس کی موت سے پہلے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے ان اہل کتاب کے خلاف گواہ، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔